صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، انسان کے اندر فطری طور پہ یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ جانے، علم حاصل کرے، خبر تک پہنچے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان صبح اٹھتے ہی کسی زمانے کے اندر اخبار کا طالب ہوا کرتا تھا، اور آج اٹھتے ہی اپنے موبائل کو ڈھونڈتا ہے، سوشل میڈیا تک رسائی حاصل کرنے کی فوراً کوشش کرتا ہے کہ کیا چیز نئی ہوئی ہے تاکہ اس کے علم میں آ جائے، اس کو یہ خبر پہنچ جائے، وہ جان لے. اور یوں ہی انسان جب چلتے ہوئے کہیں راستے میں جا رہا ہو اور کسی جگہ 4 لوگ 10 لوگ 20 لوگ جمگٹا لگا کے کھڑے ہوئے ہوں تو انسان آگے بڑھ کے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں کیا ہو گیا، کیا واقعہ رونما ہوا ہے. تو یہ جاننے کی طلب، علم حاصل کرنے کی طلب، یہ انسان میں فطری طور پہ موجود ہے. اور حق تعالی شانہ نے انسان کو کچھ حواس ایسے دیے ہیں جن کے ذریعہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے. انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، 5 سینسز کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے. انسان سن کے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، سونگھ کے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کو چھو کے علم حاصل کرتا ہے. یہ انسان ان ذرائع کے ذریعہ سے علم کو حاصل کرتا ہے. اور یہ سارے جتنے بھی حواس ہیں ان سب سے حاصل کردہ علم لمیٹڈ ہے. اس کی حدیں ہیں کہ ان حواس کو استعمال کرتے ہوئے انسان خاص حد تک علم حاصل کر سکتا ہے. سننے کی کیپیسٹی ہے، وہاں تک سن سکتا ہے، اس سے دور اس کو سنائی نہیں دیتا. دیکھ خاص مقدار تک دیکھ سکتا ہے، آگے کوئی چیز آ جائے تو اس کے پار، دیوار کے پار، پردے کے پار نہیں دیکھ سکتا. محسوس کر کے کسی چیز کو چھو کے محسوس کر کے دیکھ سکتا ہے. سونگ ایک خاص حد تک سونگ سکتا ہے. تو ان حواس کے ذریعہ سے انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم ایک تو محدود ہے اور دوسرا وہ علم کامل نہیں ہے. اس علم کے اندر کمی ہے، وہ ناقص علم ہے. اور ان حواس کے علاوہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سوچنے کی صلاحیت کی. اس سوچنے کی صلاحیت کو انسان استعمال کرتے ہوئے بھی انہی 5 سینسز کو، انہی حواس خمسہ سے نتائج نکال کے کچھ علم حاصل کرتا ہے. انسان ایک چیز کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی عقل سے سوچا کہ یہ بھی اس جیسی ہے، لہٰذا یہ ایسے ہی ہوگا. مثال کے طور پہ ایک بچے کو دیکھا اور اس کے نپوش جو ہیں وہ کسی خاص فیملی سے مل رہے تھے، فوراً دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ آپ وہ فلاں کے بیٹے ہو. یہ اس کی سینسز نے کام کیا، آنکھ نے دیکھنے کا. اس کے بعد اسی عقل نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان سے ہے. یہ تو عقل کے ذریعہ سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ بھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے. ہاں، کامل علم کہاں سے ملتا ہے؟ کامل علم ملے گا حق تعالی شانہ جو کہ علیم ذات ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا جو علم ہے وہ علم کامل علم ہوگا. اور وہ علم حق تعالی شانہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر آسمانوں سے وحی کے نظریے سے نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے اندر بھی حق تعالی شانہ نے پڑھنے کا اور سیکھنے ہی کا درس دیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی شانہ نے یہ تعلیم دے دی کہ جو چیز بھی پڑھی جائے، جو بھی علم حاصل کیا جائے، چاہے وہ حق تعالی شانہ کی ذات تک پہنچانے والا وحی کا علم ہو یا پھر وہ اس دنیا کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے فنون کا علم ہو، جس علم کو بھی پڑھتے ہوئے انسان کی توجہ کا محور اللہ کی ذات ہو جائے گی،
وہ علم انسان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ اور اگر انسان اس علم کو سیکھتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ حق تعالی شانہ کو اگنور کر کے، اللہ کی ذات کو جس نے پیدا کیا ہے اس کو اگنور کر کے انسان جب اپنے آپ کو اور اپنی ساری صلاحیتوں کو سب کچھ ماننے لگ جائے گا تو پھر یہ انسان کے لیے مضر بنتا چلا جائے گا۔ تو انسان کو دنیا کے فنون حاصل کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد کے اندر رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے جس کو حق تعالی شانہ نے اپنی ذات سے نکالا اور وحی کے ذریعہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ امتوں تک پہنچایا گیا۔ اس علم کو حاصل کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بھی سنائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ وہ شخص جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور احادیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ہمیں یہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے فنون بھی سیکھنے چاہیے کہ حق تعالی شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ان اسباب کو بھی اپنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اس علیم ذات سے نکلا ہوا علم جو وحی کے ذریعہ سے حق تعالی شانہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، سنن کی شکل میں ہمارے تک پہنچا، اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے نیچے فرشتے، جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جن کے لیے دریاؤں میں مچھلیاں اور ہواؤں میں پرندے جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اس علم کو حاصل کرنا اور بھی آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کسی مدرسہ کے اندر، کسی مسجد کے اندر کل وقتی اسٹوڈنٹ بنے، کل وقتی طالب علم بنے۔ آج کی یونیورسٹیز نے اور کالجز نے اس کو سمجھنا اور بھی آسان کر دیا۔ ویکینڈ کلاسز ہو رہی ہیں، اب ہفتے میں 1-2 دن آپ یونیورسٹی کے اندر رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مانے جاتے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کے دوسرے اعمال کے اندر چلتے رہیے، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی صاحب علم کے ساتھ جڑ جائیے، کسی مسجد مدرسہ کے ساتھ، یا جس کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے، جس کے ساتھ آپ کو مناسبت ہے، اس کے پاس سے وقت لے لیجئے۔ ہفتے میں 2 دن، روزانہ 1-آدھا گھنٹہ، یا مہینے میں 2 دن، جب وقت میسر ہو اس سے علم دین کو حاصل کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی دین کے طالب علم رجسٹرڈ ہو جائیں گے اور حق تعالی شانہ کے راستے میں ہو جائیں گے، اور اگر یہاں موت آ گئی تو یہ شہادت کی موت ہی گردانی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ حق تعالی شانہ ہمیں اپنے دین کا طالب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔